آج کے درس کا ہمارا موضوع جو ہے وہ جماعت کی اہمیت ہے۔ پھر انشاءاللہ اس پہ کچھ روشنی ڈالوں گا قرآن اور سنہ کے دلائل سے، اور کچھ انشاءاللہ پھر آئندہ اس کے بعد اگلے اتوار کو فرنٹیر میں درس ہوگا انشاءاللہ۔ مزید اس درس کے اندر پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے۔ تو یہاں اتقوا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور کتنا بچاؤ؟ حق تقاتہ، پورا تقوی اختیار کرو، یعنی مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ اور اس کی تفصیل کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو، تمہیں موت نہ آئے، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر ایسے حال میں تمہیں موت آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ یعنی 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ تمہارا اللہ کی اطاعت سے باہر نہ ہو، 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ تمہارا اللہ کی نافرمانی کے اندر نہ گزرے۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اجتماعی طور پر اللہ کی کتاب پر اعتصام کرو۔ یہاں لفظ آیا ہے حبل اللہ، جس کی تفسیر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں حبل اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے، یعنی اللہ کی کتاب پر اعتصام کرو، یعنی ایسی مضبوطی سے اللہ کی کتاب کو پکڑو کہ یہ تم سے چھوٹ نہ پائے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس اجتماعیت کو جو اللہ کی کتاب پہ تم نے کی ہے، جو اتفاق اور اتحاد تم نے اللہ کی کتاب کے اوپر کیا ہے، اب اس کے اتفاق اور اتحاد کو توڑ کر تم الگ الگ نہ ہونا، جدا جدا نہ ہونا، دوبارہ تم مرکب سے مفرد کے طرف نہ جانا۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو، اس احسان کو علیکم جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اذ کنتم اعداء، وہ وقت یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، یعنی مدتوں تمہاری دشمنیاں چلی تھی۔
اور وہ نہ ختم ہونے والی دشمنی تھی۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے جو روایتیں بیان کی ہے اس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ مدینہ کے اندر ایک دو قبیلے تھے اہل کتاب کے، اوس اور خزرج۔ یہ ایمان لے آئے تھے۔ ایمان سے پہلے ان کے درمیان بڑی سخت دشمنی تھی، ایک دوسرے کے لوگ انہوں نے قتل کیے تھے۔ جب ایمان لے آئے تو وہ دشمنی ان کی ختم ہو گئی، دوستی کے اندر تبدیل ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ یہ بات یہودیوں کو بڑی بری لگتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کچھ کوشش کر کے دوبارہ ان کے درمیان ہم دشمنی پیدا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے لوگ ان کے درمیان بھیجے سازش کے طور پہ کہ جا کے انہیں بتاؤ، اوس کو بتاؤ کہ خزرج نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، تم بھول گئے ہو، وہ واقعات ان کو یاد دلاؤ، اور خزرج کو بتاؤ کہ اوس نے تمہارے ساتھ کیا، اور اوس کو بتاؤ کہ خزرج نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ کسی حد تک اپنی سازش کے اندر وہ کامیاب ہو گئے، اور ایسی نوبت آ گئی کہ یہ دونوں قبیلے دوبارہ ایمان قبول کرنے کے بعد ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے لڑنے کے لیے مقام کا تعین بھی کر لیا کہ یہاں پہ دونوں آئیں گے، آمنے سامنے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے خون سے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو رنگیں گے۔ جب یہ ایک دوسرے کے لیے تیار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبیلوں کو بلایا، انہیں بٹھایا اور سمجھایا، اور یہ آیت ان کے سامنے بیان کی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پہ کی ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم آپس میں دور جاہلیت کے اندر ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے اپنے نعمت اور احسان سے قرآن اور سنت کے تعلیم سے، اسلام کے تعلیم سے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ لیا، تمہارے قلوب کے اندر اللہ نے ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پھر اللہ کے اس احسان سے تم آپس میں اخوانہ، بائی بائی ہو گئے، وہ دشمنی تمہاری ختم ہو گئی دور جاہلیت کی۔ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو جہنم کے گڑھے کے بالکل کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اس جہنم سے تمہیں بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح اللہ اپنی کتاب کی آیتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ اللہ کی کتاب کے ہدایات سے تم فائدہ لیتے رہو۔ فرمایا جب یہ
آیتیں ان کے سامنے یہ آیت سے بیان کی گئی تو ان کے دلوں سے پھر وہ شیطانی وسوسے نکل گئے، سب ایک ہو گئے اور اللہ کی کتاب کے اوپر دوبارہ انہوں نے اپنے ایمان کو تازہ کیا، اور اس شیطانی وسوسے کو جو یہودیوں نے ان کے درمیان ڈالنے کی کوشش کی تھی اس کے اندر وہ یہودی ناکام ہو گئے۔ آگے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور ضرور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جن کا کام یہ ہو یدعون الی الخیر کہ لوگوں کو خیر کے طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو معروف یعنی قرآن اور سنت کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو منکرات سے روکے، یعنی شرک سے روکے، کفر سے روکے، نفاق سے روکے، گناہوں سے روکے، بدعات اور رسومات سے روکے، ان کاموں سے روکے جو اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ اللہ بیان فرماتا ہے فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو الگ ہو گئے، جو جماعت سے الگ ہو گئے، ایک یہاں دوسرا وہاں، اور ہر آدمی اپنے خواہش کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے، اپنی منمانی اور اپنی چاہت، اپنی مرضی۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو الگ الگ ہو گئے اجتماعیت میں آنے کے بعد۔ فرمایا وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، یعنی ایک اختلاف تو یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفاء اور امراء کا دور شروع ہوا تو کوئی خلیفہ اور امیر اگر قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات بولے، کوئی فیصلہ کرے، پھر تو مامور کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت کے اندر نہیں ہے۔ امیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن اور سنت پہ امر دے گا، دین اسلام کی تعلیم دے گا، وہ اپنی بات کسی پہ نہیں منوائے گا۔ تو اگر قرآن اور سنت کے خلاف جماعت بات کرے، شرک اور کفر بواح ان کے اندر نظر آئے، پھر تو ان کی اطاعت نہیں ہے بلکہ ان سے الگ ہونا پھر لازم اور فرض ہے۔ ان کا مقابلہ اور ان کے خلاف جہاد پھر لازم اور فرض ہے۔ لیکن جہاں تک مرضی کی بات ہے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ ہیں کہ امیر کی اطاعت اس چیز میں بھی ہے جو آپ کے مرضی کے مطابق ہو، اور امیر کی اطاعت اس میں بھی ہے جو آپ کے مرضی کے خلاف ہے۔
آپ کے مرضی کے بھی خلاف ہے تو آپ اطاعت کرو گے، جماعت کے ساتھ چلو گے۔ فرمایا ولا تفرقوا، اختلاف کر کے تم الگ نہیں ہو سکتے ہو۔ واختلفوا، فرمایا اور جو ایسا کریں گے کہ تفرقہ کرے اور اختلاف کرے، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ اس کے سامنے قرآن اور سنت کے دلائل، روشن دلائل کھل کر سامنے آ گئے کہ ایک مومن اور مسلم کے لیے بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ اور جماعت کے اندر پوری زندگی گزارے گا اور اسی میں اس کو موت آئے گی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور فرمایا جو لوگ الگ ہو گئے اور ان کے سامنے واضح دلائل بھی آ گئے، اس کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، چھوٹا نہیں بڑا عذاب ہے۔ انشاءاللہ تشریح میں بعد میں کروں گا۔ اب بطور تخویف اخروی اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ عذاب عظیم جو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے، یوم، اس دن، تبیض وجوہ، کہ جس دن بعض چہرے جو ہے وہ سفید ہو جائیں گے، روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بعض چہرے اس دن کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ لوگ جن کے چہرے اس دن یعنی قیامت کے دن کالے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ہے ایمان کے بعد۔ یعنی اس بات کو ہم معمولی نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کی راہ دکھائی اور اللہ کی اس بات پہ، اس حکم پہ ہم نے لبیک کہا، جو سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 کے اندر اللہ نے ہمیں دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا، اور ہو جاؤ تم مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ۔ یعنی یہ امر ہے اللہ کا، یہ فرض ہے کہ جو جماعت، جو لوگ دنیا کے اندر حق کی دعوت لے کے اٹھے ہیں اور اس جماعت کا حق پر ہونا اسے تم نے تسلیم کر لیا ہے، اس کا تم نے اقرار کر لیا ہے، اسے تم نے مان لیا ہے، فرمایا اب تم پر یہ فرض اور لازم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے کہ ان سچے لوگوں کا تم ساتھ دو۔ کیوں؟ کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو اس دن اللہ رب العزت انسانوں کو جو جنت کا سرٹیفکیٹ جاری فرمائے گا، وہ کن لوگوں کو اور کس بات پہ؟ آپ دیکھیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 119، وہ تھا سورۃ التوبہ آیت نمبر 119، اور یہ ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 119، یعنی دونوں کی ایک ہی آیت ہے، 119 119۔
اور مضمون بھی دونوں کا ایک ہی ہے. وہاں حکم ہے کونوا مع الصادقین، ایمان والوں سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہاں اللہ بیان فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اعلان فرمائے گا یوم الحشر کے دن. قال اللہ، کہے گا اللہ رب العزت، حالانکہ آپ کہے قالا ماضی کا صیغہ ہے. مفسرین لکھتے ہیں اگرچہ معنی اس کا مستقبل کا ہے، قیامت کے دن اللہ یہ کہے گا، لیکن ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ جس طرح کوئی شخص گزرے ہوئے دور کے اندر کچھ کہے جائے اور اس کے کہے کے اندر کوئی شک نہیں کرتا کیونکہ وہ تو اس نے کہہ دیا ہے، اب اس میں کیا شک ہے. اسی طرح اللہ کے اس بات کے اندر بھی شک نہیں ہے، اگرچہ یہ مستقبل کی بات ہے لیکن یہ اپنی سچائی کے اندر ایسی ہے جیسے کسی نے ماضی کے اندر بات کہی ہو.